دوستو، نعت خوانی محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لطیف اظہار ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو جب سچائی کے ساتھ ادا ہو تو سننے والا ہی نہیں، پڑھنے والا خود بھی رو پڑتا ہے۔ پاکستان کی نعت خوانی کی تاریخ میں کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے اس فن کو صرف فنی بلندی ہی نہیں دی بلکہ روحانی عظمت بھی عطا کی۔ ان میں ایک بڑا نام ہے قاری وحید ظفر قاسمی۔ قاری صاحب کا تعلق ایک دینی اور روحانی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک عالم دین تھے اور ان کے گھر میں قرآن حدیث اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں معمول کا حصہ تھیں۔ بچپن ہی سے ان کے دل میں عشق رسول کے بیج بو دیے گئے تھے۔ وہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے جب نعت پڑھتے تو استاد آنکھیں بند کر لیتے اور کہتے، یہ بچہ صرف نعت نہیں پڑھتا بلکہ نعت کو دل و دماغ میں اتارتا ہے۔ جوانی میں قاری صاحب نے نعت خوانی کے میدان میں قدم رکھا تو ان کی آواز، ان کا لہجہ اور ان کا جذبہ سب کچھ نرالا تھا۔ ان کی نعتیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر گونجنے لگیں۔ ان کا انداز اتنا منفرد اور پر اثر تھا کہ لوگ انہیں سن کر کہتے، یہ نعت نہیں دعا ہے۔ ان کی کئی نعتیں زبان زد عام ہوئیں، جیسے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ دوستو، مگر جو واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ ان کی نعت خوانی سے جڑی ہوئی وہ گھڑی ہے جب الفاظ کم پڑ گئے اور آنکھیں بولنے لگیں۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب قاری صاحب کو کراچی میں ایک عظیم الشان محفل میلاد میں نعت پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ محفل میں ہزاروں لوگ شریک تھے، علماء، مشائخ، نوجوان، بچے، سب بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ قاری وحید ظفر قاسمی نے نعت پڑھنا شروع کی۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ شروع کے اشعار جیسے ہی ادا کیے محفل پر سکوت طاری ہو گیا۔ ایک عجیب سا سحر تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ قاری صاحب کی آواز میں ایک عجیب لرزش آ گئی، ان کی آواز رک گئی، لب کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ نعت پڑھتے پڑھتے رک گئے، ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ سامعین دم سادے بیٹھے تھے۔ پھر قاری صاحب نے مائک سے چند الفاظ ادا کیے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں واقعی ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرے لب خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر محفل میں بیٹھے کئی لوگ زار و قطار رونے لگے، کچھ نے سجدے میں سر رکھ دیا، کسی نے کہا یہ نعت نہیں یہ دیدار کی جھلک ہے۔ قاری صاحب نے تھوڑی دیر بعد نعت دوبارہ شروع کی، مگر ہر لفظ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس واقعہ کے بعد قاری صاحب کا رخ مزید روحانی ہو گیا۔ انہوں نے نعت خوانی کو نہ صرف اپنا فن بنایا بلکہ اسے عبادت بھی سمجھ کر کرنے لگے۔ وہ اکثر کہتے، نعت وہی جو زبان سے نہیں دل سے پڑھی جائے۔ لوگ ان کی نعتیں سن کر نماز، توبہ اور عشق رسول کی طرف مائل ہونے لگے۔ کئی نوجوانوں نے ان سے متاثر ہو کر نعت خوانی کو اپنایا۔ ان کی نعتوں میں صرف الفاظ نہیں بلکہ جذبات کی روانی، روح کی حرارت اور عشق کی سچائی ہوتی ہے۔ وقت گزر گیا، محفلیں بدل گئیں، مگر قاری وحید ظفر قاسمی کی آواز آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی نعتیں آج بھی یوٹیوب پر لاکھوں مرتبہ سنی جاتی ہیں۔ جو لوگ ان کے نعت خوانی کے دوران رونے والے لہجے کو یاد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم نے عشق کو بہتے آنسوؤں میں دیکھا ہے۔ ان کا انداز کسی رسمی نعت خواں جیسا نہیں، وہ نعت کو عبادت سمجھ کر پڑھتے رہے۔ قاری صاحب عموماً محفلوں میں یہ فقرہ کہا کرتے تھے، نعت وہ نہیں جو صرف محفل سجا دے، نعت وہ ہے جو دل جگا دے۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔